80 تک ہم ان میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، کوئی بھید بھاؤ نہیں، کوئی جدائی نہیں. ہم سب کو تسلیم کرتے، سب کا احترام کرتے، سب کی اتباع میں نجات کو منحصر سمجھتے، لیکن اسی زمانے میں جس زمانے میں وہ نبی موجود تھے. واجب الکتاب، واجب العمل کتاب قرآن کریم ہے، کیونکہ ساری کتابوں کا وقت ختم ہو گیا، منسوخ ہو چکی ہیں وہ، لیکن ہم ان کتابوں کا احترام کرتے. تنسیخ کے باوجود، تحریف کے باوجود ہم اس کتاب کے تعلق سے اپنا عقیدہ صاف رکھتے. یہ حکم دیا گیا. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے اطاعت گزار ہیں، ہم اسی کے فرما بردار ہیں. یعنی ہم اللہ کی وجہ سے ان سارے نبیوں کو مانتے، اور اللہ کی کتاب ہونے کی نسبت سے تمام کتابوں کو مانتے، اور اللہ کے پیغامبر ہونے کی وجہ سے تمام پیغامبروں کو مانتے. ہم تو اس کے اطاعت گزار ہیں. جس کو ماننے کے لیے کہے گا ہم مانتے چلے جائیں گے، ہمیں انکار کی گنجائش نہیں ہے. تمہیں چاہیں، تمہارے چاہنے والوں کو بھی چاہیں. ہم اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ کے تمام چہیتوں کو بھی چاہتے ہیں، ہمیں انکار کی گنجائش نہیں. اب یہاں سے لبرا سخت ہے. فرماتے ہیں اس کلام کے اندر ایک جلال ہے. کوئی شخص اگر چاہتا ہے کہ میں اسلام کے سوا کوئی اور دین قبول کر لیتا ہوں تبھی نجات ہو جائے گی، اب نہیں ہوگی. سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ساری کتابیں منسوخ. اب اگر کوئی شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کو قبول کر کے سمجھتا ہے نجات یافتہ ہونے والا ہوں تو غلط ہے، دھوکے میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اگر وہ بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کے بغیر ان کو بھی کچھ کار نہیں تھا. یہ کب فرمایا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تورات میں کوئی چیپٹر بہت پسند آ گیا، کوئی صفحہ بہت اچھا دکھائی دیا. اس صفحے کو کھول کر پڑھنا شروع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں بیٹھ کر. ظاہر ہے پڑھنے والا کتاب دیکھتا ہے، اوپر دائیں بائیں نہیں دیکھتا. یہ تو مقرر دیکھتا ہے کہ پیشانی پر بلایا نہیں آیا، لیکن جو کتاب پڑھتا بیچارہ کیا دیکھتا؟ کتاب میں دیکھتا. کتاب میں دیکھ کر پڑھنے والا کتاب ہی دیکھے گا، لوگوں کی پیشانیاں نہیں پڑھ سکتا. شکن ہے یا چہرے پر بل ہے، خوشی کے آثار ہویدا ہے یا غم ظاہر ہے، چہرہ سرخ ہو رہا ہے، تمتما رہا ہے، یہ کون دیکھے؟ کتاب میں نگاہ ہے، پڑھتے چلے جا رہے ہیں. جب دیکھا پڑھتے 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 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آیا، چہرہ سرخ ہوا. روایت میں ہے جیسے کوئی سرخ انار چہرے پر نچوڑ دیا گیا ہو، ایسا جلال آیا چہرے پر. تو پر افسوس ہے عمر، یہ جملہ سنتے ہی گھبرا کے دیکھا تو نبی کا جلال دیکھا. فرماتے ہیں عمر تم میرے سامنے تورات پڑھتے ہو، خدا کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر آج تورات نہیں صاحب تورات حضرت موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں تھا. یہ جملہ اس وقت کا. اس کے بعد حضرت عمر تھے، فوراً شروع کیا پڑھنا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی و رسولا. میں راضی ہوں اللہ پر رب ہونے کے اعتبار سے. رضیت باللہ ربا، میں اللہ سے راضی ہوا رب ہونے کے اعتبار سے. وبالاسلام دینا، اور اسلام سے راضی ہوا دین ہونے کے اعتبار سے. وبمحمد نبی و رسولا، اور محمد سے راضی ہوا نبی اور رسول ہونے کے اعتبار سے. ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار نہیں، اتنی بار پڑھتے رہے، پڑھتے 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 اتنا پڑھتے رہے کہ وہ پورا جلال رحمت میں تبدیل ہو گیا. اتنا پڑھتے رہے، اب رحمت چھائی. اس کے بعد کے الفاظ نقل کیا میں نے. اس پورے پس منظر میں اس آیت کو دیکھو کہ اگر کوئی شخص دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین پسند کرنا چاہتا ہے تو اللہ قبول نہیں کریں گے. تورات نجات کے واسطے اب کافی نہیں، انجیل نجات کے واسطے اب کافی نہیں، کسی سابقہ کتابوں کو پکڑ کر نجات کے واسطے بیٹھا ہے تو اب کافی نہیں. اب تو اسلام آ چکا ہے، تمام ادیان کو منسوخ کر دیا ہے اللہ نے. یہ آیت دیکھو ومن یبتغی، اور جو تلاش کرے غیر الاسلام، اسلام کے غیر کو، دین کے اعتبار سے فلن یقبل منہ، ہرگز اسے قبول نہیں کیا جائے گا. وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ ہوگا آخرت میں خاسرین میں سے، یعنی خسارہ اٹھانے والوں میں سے. خسارہ مانے گھاٹا. کیا کھویا؟ کیا پایا؟ زندگی پوری کھویا، کچھ نہیں پایا تو خسارہ ہو گیا. بہترین سرمایہ ہے زندگی، اس زندگی میں صرف دنیا کمایا، آخرت نہیں کمایا، خسارے میں ہو گیا، گھاٹے میں ہو گیا. یہاں سے بات معلوم ہو گئی اگر کوئی شخص خسارے سے بچنا چاہتا ہے تو اسلام کا غیر دین کے اعتبار سے تلاش نہ کرے، اسلام ہی میں نجات. خسارے سے بچنے کا علاج اسلام ہی میں ہے. اب ہمارا ایمان تو اسلام کا ہے اور لباس یہود کا ہے. ہماری کتاب یعنی قرآن کریم تلاوت کے اعتبار سے ہے، اور عمل کے اعتبار سے، روش کے اعتبار سے، چال کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے سب یہودی کھا گئے، گھن لگ گیا دماغوں میں ہمارے. آج ہمارے پاس زندگی میں معیار بدل گیا. بڑا کس کو سمجھتے ہیں ہم؟ پیسہ زیادہ ہے تو بڑا ہے، پیسہ کم ہے تو حقیر ہے. آج کل تقویٰ بھی کاروں میں آتا، پیدل نہیں آتا. بڑی بڑی کاروں میں آتا، تقویٰ بھی پیدل نہیں چلتا، تھک گیا. اللہ کا ارشاد ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے وہی اللہ کی نگاہ میں باعزت ہے. اور کوئی ترازو نہیں اللہ کے پاس. جو جتنا اللہ سے ڈرے گا اتنا ہی وہ اللہ کے نزدیک اکرم ہے، اشرف. یہ ترازو ہے اللہ کی. سورہ حجرات پارہ 26 دیکھ لیجیے تو ہماری سوچ بدل گئی ہے. اب ہم طے کریں گے ہمیں اسلام پسند ہے. اسلام نام نہیں ہے صرف 5 نمازوں کا. عورتیں بوڑھی ہو جاتی ہیں مگر بلاؤز نہیں چھوڑتی ہیں. کیا پہنتی ہیں؟ بلاؤز. یہ بلاؤز کا لباس اسلامی ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کھڑا ہو کے؟ یہ سراسر غیر اسلامی لباس ہے. کس کا ہے؟ مجھے اس سے بات نہیں. اسلام کا لباس نہیں ہے یہ. کیوں نہیں ہے؟ ایک عورت کا سارا جسم ستر ہے، اگر وہ نماز پڑھتے ہوئے کھڑی ہے، اس کے بال کھلے ہیں تو نماز نہیں ہوگی، سینہ کھلا ہے نماز نہیں ہوگی، پیٹھ اور پیٹ کھلا ہے تو نماز نہیں ہوگی، ہاتھ کھلا ہے تو نماز نہیں ہوگی. اور یہ بلاؤز میں صاف کھلا رہتا. اور آپ سے عرض کروں جیسے مرد کے لیے ناف سے گھٹنا ستر ہے، ناف سے گھٹنا تک کوئی حصہ دیکھنا دکھانا جائز نہیں ہے، ایسے عورت کا سارا جسم ستر ہے سوائے دونوں ہتھیلیوں کے، دونوں قدموں کے اور چہرے کے. ان 3 کے علاوہ سارا جسم ستر ہے. اور ستر کا حصہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ مستور رکھا جاتا ہے. ہاں جو محارم ہے جیسے باپ ہے، بیٹا ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، ان کے واسطے اس میں بھی استثنا رکھا ہے. کیا استثنا ہے؟ جو مقام زینت ہے، چہرہ ہے، گلا ہے،
دونوں ہاتھوں میں اس کے بازو ہیں، پیروں میں پڈلیاں ہیں، اتنا حصہ دیکھا جا سکتا ہے، اس کے سوا اور دیکھنا جائز نہیں ہے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ پیٹ اور پیٹھ کا جو حصہ بلاؤز نظر آتا ہے یہ بیٹے کے دیکھنا حرام ہے، باپ کو بھی دیکھنا حرام ہے، کسی کے واسطے جائز نہیں ہے. لیکن بلاؤز پہننے والی کا پیٹ اور پیٹھ باپ بھی دیکھتا ہے، بیٹا بھی دیکھتا ہے، یہ خود گناہگار ہوتی ہیں، گناہگار کرتی بھی ہیں. ایک مثال دیا میں، ایسی مثالیں ہزاروں ہیں. باتھ روم سے نکلیں گے نال کے چڈی میں نکل جاتے باہر، چڈی میں کیا ہوتا ہے، گھٹنے سے اوپر کا حصہ کھلا ہوا رہتا، یہ سطر ہے، اس پر نگاہ ڈالنے کا موقع دینا بھی گناہ ہے اور نگاہ ڈالنا بھی گناہ ہے. یہ سب کیا ہے؟ اسلام کے غیر کی تلاش ہو رہی ہے. مثالیں ہیں یہ. جو شخص بھی اسلام کا غیر تلاش کرے گا دین کے اعتبار سے، اللہ کے پاس سے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ خسارے والوں میں سے ہوگا، گھاٹے والوں میں سے ہوگا. اسلام کو مکمل فالو کرو. اور ایک آیت پیش کروں. بعض لوگ سمجھتے ہیں اسلام تو مان لیں گے ہم، لیکن کچھ چیزیں اس میں عائد کریں گے اپنی مرضی کی، کچھ کمی ہے معاذ اللہ. جو شخص دین میں کوئی بات داخل کرے گا تو گویا اس نے یہ کہا اپنے عمل سے کہ اسلام میں کچھ کمی ہے، ابھی اسلام مکمل نہیں ہوا. اسلام میں کچھ کمی ہے جس کی تکمیل میری عمل سے ہو رہی ہے. قرآن کریم کا اعلان ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین تمہارے واسطے کامل کر دیا، اس میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں دین کامل ہو گیا اور ہم کہتے ہیں یہ بھی داخل کرو یہ کم تھا، یہ بھی داخل کرو یہ کم تھا، یہ بھی داخل کرو یہ بھی کم تھا. تو ہم تو دین کو ناقص ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. اس لیے دین کامل ہے، ہر جگہ نمونہ موجود ہے. ہم مکمل دین کو حاصل کریں. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ دین میں سے کچھ لے لیں گے اور کچھ چھوڑ دیں گے، کیا فرض ہے، کیا یہ واجب ہے؟ یہ فرض واجب کون کیا؟ یہ تو ہماری آپ کی سہولت کے لیے ایمان نے تقسیم کیا تاکہ بچہ بڑے بڑے گناہوں سے بچ جائے. ورنہ امتی کو تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ نبی کا حکم ہے، ہمیں ماننا ہے. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ نبی کا یہ حکم فرض کے درجے کا ہے کہ واجب کے درجے کا ہے کہ سنت کے درجے کا ہے کہ مباح اور مستحب کے درجے کا ہے. ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ نبی کا حکم ہے، ہمیں ٹالنے کی گنجائش ہونا چاہیے. تو بہرحال اسلام کو ماننا ہے تو پورا مانو، آدھا اسلام میں چلنے والا ہے. پہلے پارے کی آیت پر مکمل بات ہو چکی ہے کہ جب اسلام میں داخل ہو تو مکمل داخل ہو، ادخلوا فی السلم کافہ. اور جو مکمل داخل نہیں ہوتا وہ شیطان کی اتباع کرتا ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اور کیا فرمایا؟ جو شخص آدھا اسلام میں آدھا اپنی مرضی میں ہے اس کا انجام کیا ہے؟ دنیا میں ذلت، آخرت میں عذاب. افا تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. جو بعض کتاب کو مانے گا اور کتاب اللہ کے بعض حصے کو چھوڑ دے گا اس کا عذاب دنیا میں ہے رسوائی اور آخرت میں سخت عذاب. یہ پہلے پارے کی آیت ہے. اس سے معلوم ہوا اللہ کو مطلوب ہے ہم پورا اسلام فالو کریں، تھوڑا اسلام چھوڑ دیں، تھوڑا سا اپنی مرضی کو چھوڑ دینے چلنے والا ہے. کیف یهدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات. اللہ ہدایت کیسے دے گا؟ کیف یهدی اللہ، کیسے اللہ ہدایت کرے گا قوما، ایک ایسی قوم کو کفروا بعد ایمانہم، اپنے ایمان کے بعد کفر کیا. حضرت عیسیٰ پر ایمان لایا، حضرت موسیٰ پر ایمان لایا، یہ سب تفصیل بتا رہا ہوں میں آپ کو. کفروا بعد ایمانہم، پہلے ایمان لایا پھر کفر کیا، تو کیا مطلب ہوا؟ جو لوگ یہودی ہیں حضرت موسیٰ کو مانتے عیسیٰ کو نہیں مانتے، تو کیا مطلب ہوا؟ یہاں کفر ہوا، یہاں بعد ایمانہم ہوا. حضرت موسیٰ پر ایمان لائے، حضرت عیسیٰ کا انکار کیا. آگے فرمایا بعض لوگ اس سے بھی آگے گزرے ہیں، ثم ازدادوا کفرا، نیچے آ رہا ہے وہ، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے. کیسے بڑھے؟ حضرت موسیٰ کو مان کر عیسیٰ کا انکار کیا، یہ ایمان کے بعد کفر ہوا. پھر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کا بھی انکار کیا، اب کفر میں اضافہ ہوا. ایسے لوگ ہدایت کے مستحق نہیں ہو سکتے. کیف یهدی اللہ، کیسے اللہ ہدایت دے گا ایسی قوم کو جنہوں نے کفر کیا ہے اپنے ایمان کے پیچھے. وہ شہیدوا ان رسول حق، جبکہ گواہی دے چکے ہیں کہ بے شک رسول حق ہے. کون گواہی دیا ہے؟ ان کے عقیدے میں تورات میں لکھا ہوا تھا کہ نبی آنے والے ہیں، علامتیں دیکھ کر مان چکے تھے. کیسی علامتیں تھیں؟ وہ نبی کا چہرہ ایسا ہوگا، ان کی گفتار ایسی ہوگی، ان کے بول ایسے ہوں گے، وہ ایسا وعدہ کریں گے، وہ تحفہ اور ہدیہ میں فرق کریں گے، یعنی صدقے کا مال نہیں کھائیں گے اور ہدیہ کا مال کھائیں گے. ساری علامتیں لکھی ہوئی دیکھ کر کے پہچان لیا نبی ہے یہ. جیسے بیٹے کو پہچانتا ہے آدمی، ایسا پہچان لیا. اس کے بعد بھی انکار کیا. وشہدوا ان الرسول حق، اور گواہی دی کہ رسول حق ہیں. وجاءہم البینات، اور آئی ان کے پاس دلیلیں. ان تمام کے باوجود انکار کرتے ہیں. مطلب کیا ہوا؟ دلیلیں ان کے پاس آ چکی ہیں، ان کی زبان سے اقرار ہو چکا ہے رسول حق ہیں، پہلے وہ ایمان لائے پھر کفر کیا. یہ ساری علامتیں بتاتی ہیں کہ اب ان کا دل مسخ ہو چکا ہے، اب ان کو ہدایت کی امید نہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ہدایت نہیں کرتا ہے ظالم قوم کو، ظلم کرنے والی قوم کو ہدایت نہیں ملتی ہے. یہاں ظالمین سے مراد کیا ہے؟ جانتے بوجھتے حق کا انکار کرنا، یہ ظلم ہے اپنی جان پر. ان کا انجام کیا ہے؟ فرمایا اولئک جزاؤہم، وہی لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ ہے ان علیہم لعنت اللہ، ان علیہم لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، ان پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی. کتنا سخت ہو گیا انجام. سارے انسان کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، اللہ کی ابدی لعنت. اللہ کی لعنت سے مراد کیا ہے؟ لعنت رحمت کی ضد ہے. مقام رحمت جنت ہے اور مقام لعنت جہنم ہے. پھٹکار، اللہ کا غضب، اللہ کا عتاب، یہ سب لعنت کا مصداق ہے. خالدین فیہا، ہمیشہ اسی لعنت میں رہیں گے. فیہا سے مراد فی اللعنہ، اور اس کا مقام کہاں ہے؟ جہنم، ہمیشہ اسی میں رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب میں تخفیف نہ ہوگی، یعنی عذاب میں کچھ کمی آ جائے نہیں. اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں. آدمی آگ میں ڈالا گیا، جل گیا، جلنے کے بعد جب جسم پورا ختم ہو گیا تو اب مر جائے گا اور جلنے کی تکلیف نہیں ہوگی، یہ عام احساس ہے. قرآن کریم میں ایک مقام میں فرمایا کہ جب جب ان کی کھال جلتی جائے گی ہم نئی کھال چڑھاتے جائیں گے. کھال جل گئی، دوسری آ گئی، جل گئی، تیسری آ گئی، جل گئی، چوتھی آ گئی. جب جب کھال جلتی جائے گی ہم نئی کھال چڑھاتے جائیں گے. کیوں ایسا کریں گے؟ تاکہ عذاب کا ذائقہ نئی طرح چکھتے جائیں، چکھتے جائیں. سورہ نساء 5 ہے. الفاظ سنو، یاد کرو. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. جب جب ان کی کھال جلتی جائے گی تب تک ہم نئے کھال چڑھاتے جائیں گے تاکہ عذاب کا ذائقہ چکھتے جائیں. تو عذاب میں کمی نہیں آئے گی.
یہ آگ دل تک پہنچے گی، دل تک. تطلع علی الافئدہ، فؤاد کے معنی دل، دل میں جھانکے گی. دنیا کی آگ سے جسم جلتا اور مر جاتا، لیکن وہ آگ مرنے نہیں دے گی، جسم میں گھستے گھستے دل تک پہنچے گی. جس دل میں مال کی محبت غالب تھی اللہ کی عظمت کے مقابلے میں، وہاں تک پہنچے گی. تو ان کے عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی. یہ پکاریں گے، کیا کہیں گے؟ یخفف عنا یوما من العذاب یا مالک، مالک دروغ جہنم، اس کو آواز دیتے رہیں گے. کیا کہیں گے؟ یخفف عنا، تخفیف کر دے ہم پر، یوما من العذاب، عذاب کا ایک دن کم کر دے. ایک دن بھی عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی، ایک دن کی. ولا هم ينظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، نہ وہ ڈھیل دیے جائیں گے. نہ عذاب میں ایک دن کی کمی ہوگی، نہ ڈھیل دیے جائیں گے. ہاں، اس عذاب سے بچنے والے کون ہیں؟ فرمایا الا الذين تابوا، مگر جنہوں نے توبہ کی. من بعد ذلك، ان تمام غلطیوں کے بعد توبہ کرنے کے بعد، واصلحوا، اپنی اصلاح کر لی. تو جن لوگوں نے اپنی اصلاح کر لی ان تمام غلطیوں کے بعد، فإن الله غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں. توبہ کرو. اور توبہ کا نام کیا ہے؟ کلہ پیٹ لو. کلہ پیٹ لینا کافی نہیں ہے. توبہ کے بعد اصلاح کا لفظ ہے، اپنی اصلاح کرو. مثلا نمازیں نہیں پڑھتے تھے 5 وقت کی، تو نماز پڑھنے لگو. جھوٹ بولتے تھے تو سچ بولنا شروع کرو. لوگوں کی تحقیر کرتے تھے تو لوگوں کی تعظیم کرو. ماں باپ کی بات نہیں مانتے تھے تو ماننا شروع کرو. آپ کے دل میں اگر اللہ تعالیٰ کی عظمت نہیں تھی، رسول کی عظمت نہیں تھی، اسلام کی عظمت نہیں تھی، تو ان تمام چیزوں کی عظمت دل میں لاؤ. یہ ہے اپنی اصلاح کرنا. اور اگر کوئی اصلاح نہیں کرے گا، توبہ نہیں کرے گا، بلکہ کفر کرتا رہے گا ایمان کے بعد، اور کفر ذاتی کرتا رہے گا، کیا سخت وعید ہے. ان الذين كفروا بعد ایمانهم، جنہوں نے کفر کیا، بے شک جنہوں نے کفر کیا ان کے ایمان کے بعد، ثم ازدادوا كفرا، پھر زیادہ ہو گئے وہ کفر کے اعتبار سے، لن تقبل توبتهم، ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. واولئک هم الضالون، وہی لوگ ہیں گمراہ بھٹکے ہوئے. کفروا بعد ایمانهم کا مزاح کیا بتایا میں آپ کو؟ حضرت موسیٰ پر ایمان لانے کے باوجود حضرت عیسیٰ کا انکار کیا، یا حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے کے باوجود حضرت موسیٰ کا انکار کیا. ثم ازدادوا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے اس کفر میں ذاتی ہو گئی. ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، ان کی توبہ قبول نہیں. یعنی جو انبیاء کے درمیان تفریق کرتا ہے، کسی نبی کو مانتا کسی نبی کو نہیں مانتا. آج بیشتر یہودی حضرت عیسیٰ پر الزام لگاتے ہیں، اور بیشتر عیسائی حضرت موسیٰ پر الزام لگاتے ہیں. اس سے پہلے بحث آ چکی ہے، اس الزام کا یہاں دوبارہ تذکرہ کرنا مناسب نہیں ہے. فرمایا یہ سب کے سب گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں. ان کے لیے ایک دن ایسا آئے گا کہ اگر زمین کو بھر کے سونا فدیے میں دینے کی نوبت آ جائے تو یہ دینے کو تیار ہو جائیں گے. سونا بھر کے زمین لے لو اور ہم کو عذاب سے چھوڑ دو، تو یہ راضی ہو جائیں گے. لیکن اللہ کے ہاں سونا بھر زمین بھی قبول نہیں کی جائے گی. دیکھو آیت، آخری آیت پاری کی. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار، بے شک جو لوگ مر گئے جنہوں نے کفر کیا اسی حال میں مر گئے. کفروا وماتوا وهم كفار، یہ وهم میں جو واو یہ حالیہ ہے، بے شک جو لوگ کفر کیے اور مر گئے اسی حالت میں کہ وہ کافر ہیں، یعنی کفر ہی میں مر گئے، ایمان کی توفیق نہیں ملی. فلن يقبل، تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، من احدهم، ان میں سے کسی ایک سے، ملء الارض ذهبا، ملء الارض ذهبا، زمین بھر سونا، ذهبا سونا، اور ملء بھر، اور ارض زمین، بھر کر زمین سونا بھی، ولو وفتدا به، اگرچہ وہ بطور فدیہ کے پیش کریں. افتدا به کے معنی بطور فدیہ کے پیش کریں کہ زمین بھر کے سونا لے لو اور ان کو چھوڑ دو. یہاں تو اتنا ہی کہا. سورہ معارج میں کیا کہا؟ آدمی کہے گا جس دن عذاب کو دیکھے گا، لو یفتدی، یہاں اللہ یفتدا، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ. جب عذاب دیکھے گا تو کہے گا کاش کی فدیہ قبول ہو جاتا. کس کا فدیہ؟ بیٹا، جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے، بیٹے کا فدیہ، بیٹا لے لو مجھے چھوڑ دو. لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، ببنیہ کے معنی بیٹا. سورہ معارج 29 پہلا ہی رکوع ہے، کھول کر دیکھ لو. یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ، اور بیوی کو لے لو اور بھائی کو لے لو. وفصیلتہ التی تؤویہ، اور وہ کنبہ، وہ گھرانہ، وہ قبیلہ جس میں ذاکر شان آتی تھی، پورا خاندان لے لو. ومن فی الارض جميعا، اور جتنے زمین میں انسان ہیں سب کو لے لو مجھے چھوڑ دو. ثم ینجیہ، پھر نجات دے دو. کیا فرمایا اللہ نے؟ کلا، ہرگز نہیں. کرے کوئی بھرے کوئی، یہ ہو نہیں سکتا. کلا، ایسا نہیں ہو سکتا. یا وہی پیغام ہے، زمین بھر کے سونا دو بطور فدیہ کے. ولو افتدی بہ اولئک لهم عذاب علیم، وہی لوگ ہیں کہ ان کے واسطے المناک عذاب ہے. وما لهم من ناصرین، ان کا کوئی ناصر نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی ان کا حمایتی نہیں. یہاں پر آپ کا رکوع مکمل ہوا ہے پارے کا، اور آیت نمبر 91 ہو گئی ہے. لیکن ابھی سورہ آل عمران جاری ہے. اس کے بعد انشاءاللہ چوتھا پارہ شروع ہوگا، لن تنالوا البر. اور بر کا مفہوم کیا ہے، اور بندہ اللہ کی رضا اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرے، یہ عنوان ہے انشاءاللہ اس کا. جب تک پسندیدہ اور محبوب شے خرچ نہ کرے گا تب تک اللہ کی نگاہ میں محبوب بندہ نہیں بن سکتا. یہ ثابت کرنا پڑے گا دنیا کی تمام چیزوں میں جو محبوب ہے وہ تیری بارگاہ میں خرچ کرنے کو تیار ہوں، تب معلوم ہوگا کہ تمہارا چاہنے والا ہے. انشاءاللہ چوتھے پارے میں آغاز ہے، انشاءاللہ آئندہ اس کو رکھیں گے. دعا کر لیجیے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنا آسان فرمائے.